अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान बीट स्पेशल प्रोग्राम के साथ। जैसा कि बैकग्राउंड से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मैं इस वक्त एक आउटडोर एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, जो कि इनबॉक्स के ज़ेरे एहतमाम रॉयल पाम में करवाई जा रही है एक मेगा डेयरी एक्सपो। डेयरी के हवाले से अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो चूंकि पाकिस्तान की जो मईशत है उसका दारोमदार हमारी ज़राअत पे है, हमारी डेयरी पे है, हमारे लाइव स्टॉक पे है। और इस वक्त डेयरी या लाइव स्टॉक का शोबा कहाँ पे खड़ा है ये भी हम आपको बताएंगे और लोगों से बात भी करेंगे। इस तकरीब की ख़ास बात ये भी है जनाब कि यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पे गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं और वो भी बताएंगे कि मौजूदा हुकूमत जो है वो डेयरी सेक्टर के हवाले से किस तरह से काम करने जा रही है। क्योंकि खुशकिस्मती की बात और एक अच्छी खबर ये भी है कि पाकिस्तान दूध पैदा करने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पे आ चुका है, जो कि हमारे लिए एक बड़ी ही खुशाइंद खबर है और एक खुशी की बात है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान की ज़राअत बहाल हो रही है, डेयरी सेक्टर की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। फार्मर्स क्या चाहते हैं, जो लोग डेयरी सेक्टर से वाबस्ता हैं वो क्या तब्दीलियां चाहते हैं, उन्हें कहाँ पे किस तरह की मुश्किलात पेश आ रही हैं, ये तो हमें वही बताएंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे हमारे आज के जो चीफ गेस्ट भी हैं और चौधरी मोहम्मद सरवर साहब से कि वो हमें बताएं कि हुकूमत जो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो डेयरी सेक्टर के हवाले से किस तरह से काम कर रही है। और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजर हैं इस खूबसूरत इवेंट के जनाब मोहम्मद वक्कास साहब, जो इनबॉक्स के ज़ेरे एहतमाम उन्होंने ये इवेंट करवाया है और इस इवेंट करने का मकसद क्या था और खातर खा नताइज हासिल हो रहे हैं और आगे क्या वो इरादा रखते हैं। मोहम्मद वक्कास साहब से भी बात करेंगे। अभी तो चलते हैं अंदर, मेरे साथ चलिए। एक तो मैं डेयरी एक्सपो का बहुत ही मशहूर हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस बहुत ही अहम इवेंट पे इनवाइट किया। और डेयरी सेक्टर जो है ये ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और IFCN की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में बसने वाले 1 अरब इंसान 1 बिलियन पीपल जो हैं वो डेयरी के शोबे से वाबस्ता हैं। और इस शोबे का पाकिस्तान में भी जाहिर है कि बहुत बड़ा अमल दखल है। अगरचे हमारी मईशत का ये अब सिर्फ 11% है, लेकिन इस शोबा से 35 लाख घराने जो हैं बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर फायदा उठा रहे हैं। तो मैं एक बात आपसे और भी शेयर करना चाहता हूं, जो समझता हूं कि बहसीयत कौम हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज कि हमने रिसर्च पे तवज्जो जो है हमने बहुत कम की। तमाम हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, UAS है, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं। तो मैं ये समझता हूँ और एज ए चांसलर मेरी कोशिश भी है और मैं अपने वाइस चांसलर से भी ये कहता हूँ कि हमने यहाँ से इनको यूनिवर्सिटीज को बिजनेस हब बनाना है। हमने पाकिस्तान की और पंजाब की यूनिवर्सिटीज को जो दुनिया की टॉप 1000 और टॉप 500 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें शामिल करना है। तो उसके लिए जो एज ए चांसलर मुझसे मुमकिन था कि हमारे जो वाइस चांसलर हैं उनकी तैनातियां जो हैं वो सिफारिश की बजाय मेरिट पे हों। और तमाम जो हमारे कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, हमारे रजिस्ट्रार हैं, हमारे ट्रेजर हैं, हमारे डीन हैं, प्रोफेसर हैं, सबसे पहला चैलेंज हमारा ये था कि इसको डिजिटाइज किया जाए यूनिवर्सिटीज को और तमाम तैनातियां जो हैं मेरिट पे की जाए। तो मैं ये कहते हुए बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि एक तो हमने जितने भी वाइस चांसलर्स की अपॉइंट की है, कोई एक भी हमारा वाइस चांसलर, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि सिफारिश पे कोई भी वाइस चांसलर नहीं बनाया। तमाम लोग जो हैं वो मेरिट और मेरिट अलोन पे उनको वाइस चांसलर लगाया गया। और दूसरा ये भी है कि बहुत से हमारे वाइस एक्टिंग वाइस चांसलर थे, कोई 70
ولایتی ہالسٹین کا ہرڈ USDA کی مدد سے ٹریننگ سینٹر کے طور پر متعارف کرایا، اور الحمدللہ اب تقریباً 4 سال وہ انڈیپینڈنٹلی، وہ جو پیریڈ پروجیکٹ کا تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن بڑی عمدگی سے وہ وہاں پر ہم ان کی پروڈکشن لے رہے ہیں، ان کی ریپروڈکشن، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر 1 دن 3 دن 5 دن جو پروفیشنلز ہیں 1 مہینے کی انٹرنشپ کے لیے، وہ جس مقصد کے لیے تھا تو وہ ہم نے دیے۔ اس سے میری کل ہی ایک کنسلٹنٹ باہر سے ٹونی آئے ہوئے تھے USA سے، انہوں نے بھی بڑا اس چیز کو اپریشیٹ کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی، انڈسٹری، گورنمنٹ، we together and the producers, the farmer have to work together، اور جو آپ کی ڈیفیکلٹیز ہیں پروکیورمنٹ میں، جو ٹیکسیشنز میں، I'm looking forward for the recommendations of these 2 days، تو ہم اس میں ایز اے تھنک ٹینک کا بھی کام کریں گے، اور یونیورسٹی بالکل جو انڈسٹری ہے گروئنگ ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ڈیری سیکٹر کے حوالے سے آج بہت اچھی کانفرنس ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی حکومت، پنجاب کی حکومت سمجھتی ہے کہ ڈیری سیکٹر کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، کسان کو مضبوط کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ملک جو ہے ترقی کر سکتا ہے، معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ مسٹر لائف اسٹاک میرے ساتھ موجود ہے، میں بات کرنا چاہوں گی ڈیری سیکٹر کے حوالے سے۔ سر بتائیے گا، اس وقت ہمارا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ڈیری سیکٹر کا ہماری اکانومی میں، تو کیا ترجیحات ہیں حکومت کی، اس کے اوپر کیا بہتری کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیری ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ نہ صرف ہمارے فارمر بلکہ ہر گھر میں خوراک کی شکل میں بچے بڑے سب دودھ یا اس سے بنی ہوئی جو پروڈکٹس ہیں اس کو لیتے ہیں۔ پچھلی تقریباً 2 دہائیوں میں کارپوریٹ سیکٹر نے اچھی مثالیں قائم کی ہیں۔ ہمارے پاس ملک میں 13 بڑے ڈیری فارمز آئے ہیں، ان کی جو پروجنی ہے وہ نیچے چھوٹے فارمرز تک بھی پہنچ رہی ہے، پر ابھی بھی ہمارے پاس there is a big room to improve کہ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں، اپنی جینیٹکس کو امپروو کریں، اور نیوٹریشن پر زیادہ کام کریں، تاکہ جو ہمارے فارمر ہیں وہ اس کو ایک پروفیشنل طریقے سے کاروبار کے طور پر اپنا سکیں۔ صحیح، ٹیل باکس کی زیر اہتمام پہلی ایکسپو ہے، اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے تو ہم اور بھی ایکسپو کروا سکتے ہیں۔ جی، بہت اچھا ایونٹ تھا، اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق آرگنائز کیا گیا۔ تمام سٹیک ہولڈرز یہاں پر موجود تھے، ٹیکنیکل سیشنز اور تمام چیزیں پورے ملک سے یہاں پر۔ میرے لیے سب سے انکریجنگ یہ تھا کہ پورے ملک بھر سے یہاں پر فارمرز بھی تشریف لائے ہوئے۔ جی ناظرین، کسی ایونٹ کو منعقد کروانا اور پھر اس کو بڑی کامیابی سے ہمکنار بھی ہو جانا بڑی جان جوکھوں کا کام ہے، اور چونکہ ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ ڈیری ایکسپو جو ہو رہی ہے لاہور میں ان باکس کے زیر اہتمام، تو لکیلی میرے پاس محمد وقاص موجود ہیں جنہوں نے یہ کاوش کی ہے، جس کو سراہا گیا ہے گورنر صاحب کی طرف سے بھی، اور دیگر منسٹرز جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان کی طرف سے بھی۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت کاوش تھی ڈیری فارمنگ کے لیے، ڈیری فارمرز کے لیے، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو شعبہ زراعت سے منسلک ہیں۔ پاکستان کی پہلی اور لاہور میں خاص طور پہ یہ پہلی ڈیری ایکسپو ہے جو بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے، اور میں بات کرنا چاہوں گی محمد وقاص سے، آگے کیا ان کے عزائم ہیں یا مزید ڈیری ایکسپوز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی وقاص، کیا کہنا ہے آپ کا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، اور آپ کے چینل کا، جنہوں نے اس ٹاپک پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ پاکستان ڈیری ایکسپو ڈیری انڈسٹری کی پہلی میگا ایونٹ ہے، اس طرح کا پہلے ڈیری انڈسٹری پہ پہلے کوئی ایونٹ منعقد نہیں کیا گیا۔ اس ایونٹ میں تھرو آؤٹ پاکستان، کراچی، ملتان، کوئٹہ، بلوچستان، ایون افغانستان کابل سے بھی کمپنیوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور تھرو آؤٹ پاکستان یہاں پہ کثیر تعداد میں 10,000 پلس وزٹر پر ڈے وزٹ کیا۔ یہاں پہ ہم نے کووڈ-19 SOPs کو بھی فالو کیا، اس کے اکارڈنگ ہم نے کچھ SOPs بنائے ہوئے تھے اپنے، اس کو ہم نے فالو کیا، لیکن اس کو فالو کرنے کے باوجود ہمارے پاس یہاں پہ ڈیری فارمرز، ڈیری فارم کنسلٹنٹس اور اس طرح کے بہت ڈیری سے وابستہ جو مختلف ادارے ہیں ان کا بہت فٹ فال اچھا رہا۔ یہاں پہ پاکستان کی تمام نامور کمپنیاں، جن میں جنومکس کمپنیز ہیں، اینیمل امپورٹ والے ہیں، سیٹ کنسٹرکشن والے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے دیگر ادارے جو فیڈ کو دیکھتے ہیں یا کوئی اور ملک پروسیسنگ سے ریلیٹڈ ہیں، ان سبھی کمپنیز نے بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ
ڈیری ایکسپو ایک شاندار ایونٹ ہے جس میں اتنا اچھا لوگوں نے اتنی عزیز شرکت کی, نہ صرف شرکت کی بلکہ اس کو بھرپور طریقے سے سراہا بھی. اچھا, جس طرح سے ماشاءاللہ میں دیکھ رہی تھی لوگ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو سراہا بھی گیا ہے گورنر صاحب کی جانب سے, اگلا ایونٹ ہم کب دیکھ رہے ہیں آپ کا؟ جی بالکل, اگلا ایونٹ انشاءاللہ ہم جلدی پلان کر رہے ہیں. 2021 میں ہم نیکسٹ ایونٹ کی ڈیٹ جلدی اناؤنس کریں گے, وہ آپ سے بھی شیئر کریں گے تاکہ آپ کے دیکھنے والوں کو, آپ کے چینل کو دیکھنے والے ناظرین کو بھی اس کی اپڈیٹ ملتی رہے. اور میں آپ کا پھر سے ایک بار دوبارہ مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی ٹائم سے ہمیں اپنے پلیٹ فارم پہ جگہ دی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آج کے ڈیری ایکسپو کے بارے میں یہ بہت خوبصورت ایونٹ ہے اور مطلب دس از دی رائٹ ٹائم ایکچولی ٹو انویسٹ ان دی ڈیری سیکٹر. اس وقت پاکستان جو ہے وہ اقوام کی جو لسٹ ہے اس میں تقریباً 5ویں نمبر پہ ہے ڈیری پروڈکشن کے حساب سے, لیکن اسٹل جیسے منسٹر صاحب نے فرمایا ہمارے جو اینیمل ہیں یہ لیسٹ پروڈکٹیو ہیں اور وی آر owning the least efficient actually livestock, جس کے لیے both public and private sector has to work. خاص طور پہ گورنمنٹ سیکٹر کو اپنی جو لاہی عمل ہے اس کو چینج کرنا ہوگا, کیونکہ so far we have been investing in the animal health. Animal health is fine, I mean they are our colleagues. But this only comprises of 5% of the total investment. میں اس وقت موجود ہوں پاک کیٹل فیڈ کے اسٹال پہ جہاں پہ بات کروں گی. سی ای او جناب یہاں پہ موجود ہیں, محمد یاسر رفیق صاحب. پوچھتے ہیں کیا کہیں گے آج کی ایکسپو کے حوالے سے. جی رفیق صاحب کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جی. میں پہلے تو بہت شکر گزار ہوں کہ جو انتظامیہ ہے جنہوں نے یہ ایکسپو لگائی ہے, کیونکہ ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا ہے بہت اچھا جہاں پہ ہم لوگوں کو اپنا میسیج دے سکتے ہیں, کیونکہ ہم 10-12 سال سے اس بزنس میں ہیں. ہمارے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پہ ہم سب لوگ مل کے ایک دوسرے کو اپنی پلاننگ بتا سکیں, اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بتا سکیں. لہٰذا پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں. اور دوسری بات ہے کہ ہم نے اس فیلڈ میں بہت محنت کی ہے. ستلج ونڈا کے نام سے ہماری پروڈکٹ پورے پاکستان میں چل رہی ہے اور بہت اچھی پروڈکٹ ہے, اور لہٰذا تقریباً جتنے بھی اچھے ونڈا بنانے والے ہیں وہ عوام کی خدمت بھی کر رہے ہیں, بری چیزوں سے بچا رہے ہیں. ہمارے اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر عرفان صاحب ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑا سا منڈے کے بارے میں آپ کو بتا دیں. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, جیسا کہ ذکر کیا ابھی یاسر صاحب نے, میں بات کروں گی آپ سے کہ گوشت اور دودھ کی پیداوار بڑھانا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, اس حوالے سے ستلج ونڈا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ اصل میں بیسیکلی یہ ہے کہ ڈائٹ ڈیزائن میں نا وہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ رومیننٹس کے جو جانور ہیں, میرا نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جانوروں کے جو ڈیری جانور ان کی ریکوائرمنٹ اور ہوتی ہے اور جو گوشت والے جانور ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, پھر اس اسٹیج سے نا ان کی ڈائٹ ڈیزائن کی جاتی ہے جانور کو, اور اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے, اس کے ایج کے حساب سے, باڈی کے حساب سے. تو ہم لوگ, میں بیسیکلی ڈاکٹر عرفان پی ایچ ڈی ان اینیمل نیوٹریشن, میری اسپیشلائزیشن رومینٹ نیوٹریشن میں ہے اور میرا اسپیشلی فوکس جو ہے نا رومینٹ نیوٹریشن ہے. میں پچھلے تقریباً 1.5 سال سے پاک کیٹل فیڈ کے ساتھ ایز اے پروڈکشن مینیجر ان کے ساتھ انوالو ہوں. تو میرا اوور آل جو ہے کوالٹی کو کنٹرول کرنا ہے. باقی چھوٹا موٹا جو کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں وہ سمپلی یہ ہے کہ ہم لوگ ڈائٹ ڈیزائن کرتے ہیں, کہ ہم اپنی میکسیمم ایفرٹ کرتے ہیں کہ جتنی اچھی ڈائٹ ڈیزائن ہو سکے. اس کے بعد ہمارا اپنا ایکسپیریمنٹل یونٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹل فارم ہے. ہم اپنے ایکسپیریمنٹل فارم پہ اس کو ٹرائلز لگاتے ہیں. ٹرائل لگانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا یہ ڈائٹ اس قابل ہے کہ ہم اس کو مارکیٹ میں لانچ کر سکیں. اس کے بعد ہم اسے لانچ کرتے ہیں, کیا واقعی یہ مارکیٹ میں ریزلٹس دے گی یا نہیں. ہم نے ادھر قصور میں اپنا ڈیری فارم کا سیٹ اپ کیا ہے اور ہم نے امریکہ سے لاسٹ ایئر 500 اینیمل منگوائے ہیں. اس کا ہمارا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے. ہمارے پاس یہ ہائی یلڈر اینیمل ہیں, دنیا کی جو ہائی یلڈر بریڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے. تو اب ہم نے ایک یو ایس میں بھی اپنا فارم سٹارٹ کیا ہے, ٹیکسس میں, اور ادھر سے ہم پاکستان میں اچھے اینیمل, جنامک اینیمل منگوا کر ادھر فارمرز کو دیں گے تاکہ وہ فارمر اچھے اینیمل لے کے اپنا جو فارمنگ کا کام سٹارٹ کر سکیں اور جس میں ان کو بہت منافع بھی ہوگا.
अच्छा ये बताइए सर जोसेफ के गोश्त और दूध की पैदावार के हसूल के लिए जानवर किस तरह का होना जरूरी है? जानवर अच्छा और हेल्दी एनिमल होना चाहिए, उसकी खास नस्ल भी है? उसकी नस्ल होनी अच्छी नस्ल है, जैसे दूध के लिए होलिस्टीन फ्रीजियन है और जर्सी भी इंपोर्ट हो रही है अमेरिका से, और अभी गोश्त के लिए जो अच्छा एनिमल है वो ब्राह्मण जो यूज़ होता है उसका जो वो सारा फैटनिंग के लिए इस्तेमाल होता है ब्राह्मण एनिमल। और अगर मैं बात करूं हैप्पी कैटल्स की तो क्या खिदमात हैं इंडस्ट्री में, जी क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हैप्पी कैटल डेयरी फार्म बेसिकली जो हमारा एम है कि हम जो पाकिस्तान का छोटा फार्मर है और चाहे बड़ा फार्मर है उसको हम अच्छे जेनोमिक एनिमल ला के दें ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें पाकिस्तान में। और मैं एज ए फार्मर जो दूसरे फार्मर्स की मुझे पता है जो भी उनकी परेशानियाँ हैं, तो इस पे हम डेयरी इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं कि हम फार्मर्स को अच्छा एनिमल ला के दें और वो ताकि वो फार्मिंग स्टार्ट करें, उनको फ़ायदा भी हो उसमें। जी बहुत ही खूबसूरत डेयरी एक्सपो और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बात करके, क्योंकि एक ही छत के नीचे हमें यहाँ पे फार्मर्स भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे वो कंपनीज भी नज़र आ रही हैं जो डेयरी सेक्टर को फैसिलिटेट कर रही हैं, जो किसान की रहनुमाई के लिए यहाँ पे उनको मवाद भी फराहम कर रही हैं, उनको लेक्चर भी दिए जा रही हैं, टेक्निकल सेशन भी हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पे डेयरी के जो सेक्टर को प्रेजेंट करता है वो यहाँ पे उसका कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे उसकी झलक भी नज़र आती है। आप देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पे गाय भी डिस्प्ले की गई है। और यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आप ब्रेक पे जाइए, मैं जरा थोड़ी सी गाय से बातचीत कर लूँ कि इसको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं डेयरी एक्सपो की और जगह जगह पे हमें डिस्प्ले नजर आ रहा है। यहाँ पे जो डेयरी इंडस्ट्रीज के लोग हैं उन्होंने यहाँ पे अपनी मशीनरी भी आवेजा की हुई आप देख रहे हैं, और ये डेयरी फार्मर की सहूलत के लिए यहाँ पे डेयरी एक्सपो लगाई गई है ताकि उनको जिस तरह की भी मालूमात चाहिए वो यहाँ पे आके हासिल कर सके। और चलते हैं मजीद लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ चलिए। हम निज़ामी फीड, पोल्ट्री फीड और कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और कैटल फीड में हमारे पास जिसको आप वंडा कहते हैं डेयरी फीड में, हम गुज़श्ता 4 सालों से डेयरी फार्मर्स को सर्व कर रहे हैं। इसमें मुकम्मल एक टेक्निकल टीम के साथ हम फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारे टोटल 7 ब्रांड्स हैं कैटल फीड के, जानवरों की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के साथ, जैसे जानवर की रिक्वायरमेंट होती है तो गोश्त के लिए, दूध के लिए। तो हम सिर्फ एक वंडा बेचने की कोई कंपनी नहीं है कि जो वंडा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और डेयरी फार्मर्स को सेल कर रहे हैं। हम फार्मर को मुआशी तौर पे भी उसको थोड़ा अपलिफ्ट करना चाहते हैं। अभी वंडा इज़ ए वेरी डेवलपिंग प्रोडक्ट। ये टॉक्सिन के हिसाब से अभी ह्यूमन न्यूट्रिशन में, एनिमल न्यूट्रिशन में हर तरह से इज़ द लेटेस्ट न्यू अपकमिंग थिंग। और मेरा ख्याल है कि यही वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी इस डेयरी सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं और लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। हमारा रूट फार्मर है जो कंज्यूमर है उसके लिए आसानी पैदा करे। हमारे प्रोडक्ट्स रिसर्च बेस्ड है और हमारे अमीनो बेस्ड फॉर्मुलेशंस हैं। सारे हमारे न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं उनका टारगेट ही ये होता है कि हमारे फार्मर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। नेमत वंडा ओकाड़ा में बनाया जाता है, सलवा फीड मिल में, और माशाल्लाह क्वालिटी के लिहाज से अपनी मार्केट में एक नाम रखता है और फार्मर का एतमाद जीता है नेमत वंडे ने 1 साल के कलील अरसे में। चूँकि ये क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट की मौजूदगी में बनाया जाता है, फुली ऑटोमेटिक प्लांट पर है और इसके इस्तेमाल से जानवरों के दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा होता है। तो नेमत वंडा वाकई एक नेमत है कि वंडा बनाने सिर्फ मकसद नहीं है, उसके आगे जो उसमें न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है उसको मेंटेन करना, उसको देखना, और उसके लिए फिर उससे रेलेवेंट मशीनरी होना भी ज़रूरी है। हमारी लैब जो है वेल इक्विप्ड लैब है, उसमें NIR की फैसिलिटीज़ भी हैं। उसमें हम प्रॉक्सीमेट से लेके उसकी एनर्जीज़ तक सारी की सारी उसकी टेस्ट की जाती हैं और हर बैच को प्रॉपर टेस्ट करके फिर आगे प्रोडक्शन के बाद फिर वो आगे उसके बाद डिलीवर किया जाता है। चौधरी हुसैन अहमद से उनसे पूछेंगे कि आज की जो डेयरी एक्सपो है इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, आपने सुबह गवर्नर साहब के साथ भी अटेंड किया है सेशन, क्या इकदाम कर रही है गवर्नमेंट, क्या तवक्कात हैं और मुख्तार फीड्स की क्या फैसिलिटेशन है हमारी?
دیکھیں جو ہماری گورنمنٹ ہے کرنٹ جو سابقہ بھی گورنمنٹ سی سب نے ڈیری سیکٹر میں ریفارمز تو لے کے آئے ہیں، لیکن پاکستان کا سب سے بڑا جو ایشو ہے ایز اے فارمر جو ہے وہ ییلڈ جو ہے ملک کی پر اینیمل بہت کم ہے، وہ 3 لیٹر ٹو 4 لیٹر ہے. اور دوسرا بڑا مسئلہ اڈلٹریشن کا ہے. پاکستان میں جو اویلیبل ملک ہے اس میں 40% میں اڈلٹریشن ہے اور گڈ کوالٹی ملک جو ہے وہ کنزیومر کو اویلیبل نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایکسپوز اور اس سیمینار جو ہیں وہ ایک تو اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں اور دوسرا ہمارے اس سیکٹر کے اندر نیو ٹیکنالوجیز اور ٹیکنیکس لے کے آئیں گے اور جس کے نتیجے میں ایک تو فارمر کو پروفٹ زیادہ ہوگا اور جو ہمارے یہاں پاورٹی ہے وہ کم ہوگی اور نوجوانوں کی جابس کریٹ ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ گڈ کوالٹی ملک جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. میل نیوٹریشن جو ہے وہ ہمارے بچوں میں ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس میں بھی ایک بڑا میٹ کے بعد جو ہے ملک سب سے بڑا ایشو ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاؤس ہولڈ کے اندر ملک ایک لازمی جو ہے کموڈٹی ہے، تو اس میں کوالٹی امپروو ہوگی تو ڈیفینیٹلی اوور آل ہمارے لوگوں کی ہیلتھ بھی بہتر ہوگی. یہاں پہ بات کروں گی ڈاکٹر جمشید گل سے، کیا کہیں گے اس ایکسپو کے حوالے سے اور اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے؟ جی ڈاکٹر جمشید کیا کہیں گے؟ تھینک یو سو مچ لاہور رنگ کے لیے کہ آپ لوگ کور کر رہے ہیں اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ جیسے کہ پاکستان جو ہے ایک بڑا لائف اسٹاک اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ کنٹری ہے اور ہماری جو ڈیری انڈسٹری ہے لاسٹ 2-3 سالوں میں بڑے اچھے لیول پہ اوپر جا رہی ہے. تو جڑی بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایکسپو جو ارینج کی گئی ہے یہاں پہ سب سے اچھا جو ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ لوگ کمپنیز کے ساتھ لنک ہو رہے ہیں، ایکسپوجر انہیں مل رہا ہے، ماڈرن ڈیری فارمنگ ٹیکنیکس ان کو پتہ لگ رہی ہیں. اس حوالے سے اسی ایجنڈا کے اوپر ہم نے بھی بیسیکلی اپنی ڈیری فیڈ کے ڈیری انڈسٹری کے اندر ہم نے اپنی جو پروڈکٹس ہیں اسپیشلی لائف اسٹاک فیڈ ملنگ سے ریلیٹڈ اور کمرشل اور کارپوریٹس فارم سے ریلیٹڈ ہم نے لانچ کیے ہیں. تو آج کے اس ایجنڈے میں ہمارا بھی یہ تھا کہ فارمر کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو جائے گا، نئی انڈسٹری کے نئے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. پھر کچھ سیمینار ارینج یہاں پہ ہوئے ہیں جہاں پہ ٹیکنیکل سیشنز ہوئے ہیں کافی، تو اس حساب سے بڑا ہی اچھا پلیٹ فارم تھا ہمارے لیے بھی اور باقی اسٹیک ہولڈرز کے لیے بھی. 10 سال سے آلریڈی پولٹری میں تھے تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ جی ڈیری انڈسٹری کیونکہ فلرش کر رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنا پارٹ پلے کریں. تو اس کے لیے ہمارے لیے بہت اچھی اپرچونٹی تھی یہ ڈیری ایکسپو کی. تو ہم نے سمجھا کہ ہم مارکیٹ میں پینیٹریٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایکسپو میں اسٹال کی مارکیٹنگ وائز بھی اور لوگوں کو نو ہاؤ ہماری کمپنی کی آلریڈی پولٹری سیکٹر میں تو آلریڈی تھی لیکن فیڈ بیک یہ فیڈ بیک بہت اچھا مل رہا ہے، بڑا اچھا ارینج کیا ہوا ہے. اور ڈیری ایکسپو پہ جیسے کہ ڈفرینٹ بڑی کارپوریٹ سیکٹر میں بھی جو کمپنیز ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں تو بڑا اچھا ایکسپوجر ہو رہا ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں کا انٹریکشن ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. موجود ہوں میگا لیگ کے اسٹال پہ جہاں پہ بات کریں گے ڈاکٹر نہال سے کہ میگا لیگ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ڈیری سیکٹر میں، ڈیری فارمرز کو کیا کیا سہولیات مل رہی ہیں اور کس طرح سے ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. ڈاکٹر نہال کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. میگا لیگ از اے بائی پاس فیٹ ہے. یہ اس میں 2 کیٹیگریز ہیں 84% اور 99%. اور فارمرز کو یہ ون ڈے میں مکس کر کے یہ پھر اس کا دودھ اچھا بڑھاتا ہے، فیٹ بڑھاتا ہے. تو اویلیبلٹی تو یہاں پہ پنجاب میں، پورے پنجاب میں ہے، پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں اویلیبل ہے. تو جو بھی جن کو بھی چاہیے ہوتا ہے وہ ہمارے ڈسٹریبیوٹرز ہیں، ہم ان کے تھرو اس کو سیل کرتے ہیں. دیکھیے میگا لیگ جو ہے بیسیکلی یہ بائی پاس فیٹ تیل کا نیمو بدل ہے. پہلے لوگ تیل پلاتے تھے اس کے فیٹ چکنائی بڑھانے کے لیے، تو ہم یہ پروڈکٹ لے کے آئے ہیں کہ تیل نہ پلائیں کیونکہ ایک تو گائے کو ایک تکلیف دہ پروسیس ہے جی اور اس میں ویسٹیج بھی ہے. پھر تیل کس طرح کا کس ٹائپ کا تیل ہے یہاں پہ، تو یہ ہم کہتے ہیں فارمرز کو تیل نہ پلائیں، میگا لیگ کھلائیں. اس میں ایک تو بچت بھی ہے، ویسٹیج نہیں ہے اور گائے کو کوئی تکلیف نہیں. اس سے فیٹ بھی بڑھتا ہے، جانور کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، فرٹیلیٹی میں بھی کام آتا ہے. ان باکس پاکستان کا یہ ڈیری ایکسپو میرا خیال ہے اپنے طرز کا پنجاب لیول پہ بلکہ آل اوور پاکستان لیول پہ بہت اچھا ڈیری ایکسپو چل رہا ہے. تو ہم اٹک میں ہمارا فیڈ یونٹ ہے چھجی مار فیڈ یونٹ، تو اس کے ہم نے یہاں پہ اسٹال لگایا ہوا ہے. الحمدللہ ہم اس فیلڈ میں نئے ہیں لیکن ہم نے اپنے پروڈکٹ کی کوالٹی کے اعتبار سے جو پاکستان کے چند اچھی ڈیری کی فیڈز ہیں ان میں جا کے ہم نے اپنی جگہ بنائی ہے اور کافی زیادہ لوگ آ جا کے ہمیں یہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں اور ہمارے کافی سارے
فیڈ کی یوزر جو اس ایریا کے تھے، کیونکہ اٹک اور لاہور میں بہت بڑا ڈفرینس ہے، انہوں نے آج یہاں آ کے وزٹ کیا ہے، اور یہاں پہ ہمارے موسٹ سینئر ڈاکٹر خالد پرویز صاحب نیوٹریشن اسپیشلسٹ وہ بھی موجود ہیں اور لوگوں کو رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ ان باکس کے زیر اہتمام ہونے والی ڈیری ایکسپو کا آج پہلا دن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ خوب لوگوں کا رش ہے، اور مشینری کا بھی یہاں پہ ڈسپلے ہے جو کہ ڈیری سیکٹر میں استعمال ہوتی ہیں، ڈیری فارمرز ان کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم بہت سارے لوگوں سے اور بھی بات کریں گے، لیکن وقت ہوا ہے یہاں پہ چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی شہباز کیا کہیں گے؟ الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے، فارمرز کا، اکیڈمیا کا، انڈسٹری کا، میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا انٹریکشن ہے، اسپیشلی کووڈ کی سچویشن کے بعد۔ بیسیکلی ایسٹرن گروپ فوڈ، ڈیری، لائف اسٹاک میں ہم لے کر رہے ہیں، اور اس میں یہی ہے کہ ہمارے پاس ملک ٹیسٹنگ کٹس ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ملک انالائزرز ہیں ڈیری کے حوالے سے، اور اینیمل کی ڈائگنوسٹک کٹس ہیں، پولٹری کی ڈائگنوسٹک کٹس ہیں۔ تو لائف اسٹاک، ڈیری، پولٹری تینوں میں انالیٹیکل سائڈ میں ہم زیادہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں، جو کہ جی ٹیسٹنگ کے حوالے سے۔ جی اور ایکسپو جو آج ہو رہی ہے کیا فیڈ بیک مل رہی ہے؟ بہت اچھا جی، فارمر وزٹ کر رہے ہیں، انڈسٹری کے آنرز ہیں، ڈفرینٹ کمپنی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، جو مینیجرز ہیں ان کے، تو ایک بہت اچھا انٹریکشن ہے۔ فیڈ انڈسٹری والے نے خود سٹال لگائے ہوئے ہیں، ہمارے انڈسٹری کے کچھ لوگ بھی ہمارے کلائنٹس ہیں، تو اسی والے سے بہت اچھا رسپانس ملا ہے اور بہت اچھا جوائنٹ وینچر ملا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جی، بوبیٹیک انٹرنیشنل ایک زیادہ پرانا نام نہیں ہے، جسٹ 4 سال ہوئے ہیں ہمیں لانچ کیے، اور ہم مارکیٹ میں پائنیئر ہیں ہالینڈ کی کاؤ، پیڈیگریڈ کاؤز امپورٹ سیگمنٹ میں۔ ہم نے انڈسٹری کو سب سے پہلے ایک ٹرینڈ دیا کہ ہائی فیٹ، بیٹر ملک سالڈ، بیٹر لائف والی کاؤ کیسے پاکستان میں آ سکتی ہے، اور بائی ایئر کاؤ امپورٹ میں اس وقت ہم پائنیئر ہیں۔ سو فار الحمدللہ ہم 6 شپمنٹس کر چکے ہیں، جبکہ 3 شپمنٹس ہماری پلانڈ ہیں اس ایئر کے اینڈ تک۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم جو پریمیم کوالٹی ڈچ جینیٹکس ہے ہالینڈ کے، جو بریڈنگ جو جرموپلازم ہے، وہ بھی امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم کوئی 1.5 لاکھ ڈوزز اب تک کر چکے ہیں پریمیم کوالٹی کی، اور ہم نے آل اوور پاکستان کوئی 26 کے قریب ماڈل فارم یونٹس بنائے ہیں، جو کہ خیبر سے کراچی تک ہمارے پھیلے ہوئے ہیں، اور ہم مارکیٹ کے جو ٹرینڈز ہیں ان کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے ٹرکش ایک ہمارا پرنسپل ہے دادا ایلیک، اس کو ہم نے ایکوائر کیا، ان کے ساتھ پارٹنرشپ کیا فار پاکستان ٹو میک پریمیم کوالٹی اینیمل نیوٹریشن پروڈکٹس، اور ہم ان کے ریفرنس سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں منرل مکسچرز، پری مکسز، ایڈیٹیوز۔ تو ان سے ملیے، یہ میرے ہمارے پارٹنر ہیں، ہمارے مہمان ہیں جو یہاں تشریف لائے ہیں، اور یہ آپ کو مزید بتائیں گے پروڈکٹس۔ ویلکم ٹو پاکستان، ہاؤ آر یو؟ Hi. What would you like to say about the dairy sector in Pakistan? Pakistan'daki tarımla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Hayvancılıkla ilgili. Pakistan şu gördüğüm kadarıyla biz Dada Premix ilaç AŞ olarak çok enerji, halkı gayet hayvancılığa düşkün ve bir ateş görüyoruz. Yani istek, arzu görüyoruz. Bunun için de çok memnun olduk. Pakistanlı kardeşlerimizin bu kadar üretime dört elle sarılmış olması bizi mutlu etti. فرسٹ آف آل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں پاکستان آ کے جو چیز دیکھی ہے، پاکستان اور ترکی دونوں برادر ملک ہیں، اور دونوں ممالک میں ڈیری سیکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے عوام کی آگے چلنے کے لیے، اور میں اس سیکٹر میں پوٹینشیل دیکھ رہا ہوں کہ ہم دونوں کنٹریز اکٹھے کام کر سکتے ہیں۔ Biz Dada Premix olarak Bovitek firmasıyla el ele verip bu Pakistan halkının enerjisine daha da enerji kazandırıp ve kazancını arttırmaya yönelik çalışacağız. اور ابھی ہم جو پروڈکٹس یہاں پہ لانچ کر رہے ہیں بوبی ٹیک کے ساتھ، دادا پریمیکس، یہ دونوں کمپنیز مل کے پاکستان میں موجود ڈیری سیکٹر کو زیادہ بوسٹ کرنے کی ٹارگٹ رکھتے ہیں۔ گلوبل ڈیری ٹیک کا مقصد بیسیکلی ڈیری فارم کنسٹرکشن، پلاننگ اور ڈیزائننگ کے حوالے سے ہے۔ تو ہم الحمدللہ پورے پاکستان میں ڈیری سیکٹر میں
मॉडर्न डेयरी सेक्टर में डिज़ाइनिंग से लेके उसकी कंस्ट्रक्शन तक, एग्जीक्यूशन तक हम पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल डेयरी टेक पाकिस्तान में पायनियर है डेयरी फार्म कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में केपी के, पंजाब और सिंध में पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। डेयरी फार्मर अगर राब्ता करना चाहे ग्लोबल डेयरी टेक की जो प्रोडक्ट है उसके लिए तो किस तरह से? देखिए मोस्टली क्लाइंट हमारे पास आते हैं रेफरेंस के थ्रू। हम जो प्रोजेक्ट कर चुके हैं तो वहीं से उनको कांटेक्ट हमारे मिल जाते हैं। अदरवाइज हमारी फेसबुक, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और इस तरह की सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो उससे भी लोग रब्ता करते हैं। लेकिन मोस्टली हमारे जो क्लाइंट हैं वो रेफरेंस के थ्रू आते हैं। डेयरी एक्सपो जारी है और इसमें बहुत दूर दूर से जो है वो यहाँ शिरकत के लिए लोग आए हैं, फार्मर्स आए हुए हैं। और मैं बात करूंगी चौधरी मकसूद जट साहब से जो कि खास तौर पे ओकाड़ा से तशरीफ लाए हैं और पोटैटो ग्रोअर्स के चेयरमैन भी रहे हैं, ज़राअत से मुंसलिक है। पूछेंगे डेयरी एक्सपो को किस तरह से देख रहे हैं। जी चौधरी साहब क्या कहेंगे? मैं पोटैटो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन हूँ, अब दोबारा भी रिपीट हो गया हूँ। ये डेयरी एक्सपो या कोई भी जो इवेंट होते हैं एक्सपो में होते हैं, ये फार्मर्स के लिए एक गनीमत है। ये नई नई टेक्नोलॉजी मिल रही है, नई नई यहाँ से फीड मिल रही है और मशीनरी मिल रही है, मालूमात मिल रही है। ये बहुत अहम चीज़ है। हम तो ख़ुद भी अब इस फील्ड में आने वाले हैं तो ये ज़रूरी है कि हम एक्सपो में आएँ और जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो आइंदा भी आया करें। कल को अगर ये बकाया है तो कल भी आएँ और जिधर भी ये ज़राअत का खासकर लाइफ स्टॉक का या ये पोल्ट्री का होता है तो वहाँ टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आते हैं। दूध को महफूज करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी जो है वो बहुत सारी कंपनियां निभा रही हैं। और मैं मौजूद हूँ मियां मोहम्मद तनवीर साहब के पास जो कि मेगा का स्टॉल है यहाँ पे। पूछेंगे मियां तनवीर साहब से क्या कहेंगे, कौन से चिल्लर इंट्रोड्यूस करवाए हैं और मार्केट में किस तरह से अवेलेबल है और इनकी अफादियत क्या है। जी तनवीर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जो एक्सपो किया गया है बहुत अहमियत है इसकी। आजकल के दौर में खुले दूध से लोग पैकिंग की तरफ आ रहे हैं, टेट्रा पैकिंग में भी आ रहे हैं और पाउचेस की तरफ भी आ रहे हैं। जब ऐसी एक्सपो के साथ हम यहाँ पर चिलिंग के लिए, मिल्क चिलिंग के लिए प्रोडक्ट लेकर आए हैं ताकि लोग यहाँ पर आएँ और आकर देखें। ये 400 लीटर में ये हमने मिल्क चिलर तैयार किया है और इसके अंदर चिलिंग की बहुत रैपिड कूलिंग के साथ दूध को प्रिजर्व किया जाता है। इसके अलावा हमने वीजी कूलर्स यहाँ पर रखे हैं ताकि जो पाउचेस हैं उनको डिस्प्ले किया जा सके और जो कस्टमर हैं वो अपनी पसंद का दूध जो है वो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये एक्सपो की बड़ी अहमियत है। आने वाले दिनों में लोग आपस में मिलकर मुल्क के अंदर तमाम जगहों पे एक दूसरे के साथ काम करेंगे और दूध को कंजर्व करने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को बुरे कार लाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान और मिडल ईस्ट के साथ मिलकर एक बेहतरीन एक्सपो एग्जीबिशन को कंट्रीब्यूट करवाएं ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो फॉरेन कंट्रीज में जाए और हमारे पास रिजर्व जो हैं वो एक्सपोर्ट करने से बढ़े। मेरी ये सुजेशन है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट की तरफ संजीदगी से ले। दूध हो या पानी हो उसकी चिलिंग का सिस्टम यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत डिस्प्ले किया गया है। ये मेगा की जानिब से यहाँ पे ब्रांडिंग जो है आपको नज़र आ रही है और हर साइज़ में आप देख रहे हैं। ये बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर जनाब ये इस्तेमाल होती है। यहाँ पे दूध की थैलियाँ भी रखी जाती हैं, पानी की बोतलें, जूसेस के डब्बे, बहुत कुछ इनके अंदर रखा जाता है। और ये साइज़ के लिहाज से आप देखें और मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात है वो ये कि ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शो? हमने बात की डेयरी सेक्टर के हवाले से और आपने गवर्नर साहब की भी गुफ्तगू सुनी कि मौजूदा हुकूमत जो है वो डेयरी फार्मर्स को किस तरह से फैसिलिटेट करेगी, चूंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है। पाकिस्तान की मुईशत में ज़राअत का किरदार सबसे बड़ा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो डेयरी सेक्टर को बहुत सारे मसाइल का सामना है और हमारी कोशिश थी कि हमारे आज के प्रोग्राम के जरिए हम तमाम फार्मर हजरात को जो डेयरी के कारोबार से वाबस्ता है उनको तमाम जो मुफीद मालूमात है वो वहाँ पहुँचाई जाएँ। और आपके फीडबैक का हमेशा मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपना आने वाला अगला शो जो है वो इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसको जो है वो रिकॉर्ड कर सकें और आप तक पहुंचा सकें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।